السلام علیکم ناظرین، میرا نام معتصم نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لگتا ہے عمران خان صاحب کی جناب سنی گئی ہے اور ان کی جو درخواستیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہیں، خاص طور پہ 8 فروری کی الیکشنز اور 9 مئی کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ خان صاحب جو ہیں وہ بڑے غصے میں بھی لگ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ میں جو ہوائیں چل رہی ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں، نعیم خالد لودھی صاحب ہیں، سابق ریٹائرڈ جنرل ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ، انٹرنم گورنمنٹ کا جو ہے وہ ایک پراپر فارمولہ دیا ہے۔ اب اس فارمولے میں انہوں نے ایک پراپر ٹویٹ کیا، وہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے آخر کہا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ایجنڈا فار دا نیو انٹرم سیٹ اپ۔ اچھا، یہ اب کہہ اس طرح سے رہے ہیں یا لکھا اس طرح سے ہے کہ آنے والے 10 دنوں کے اندر جیسے کہ یہ سارا سیٹ اپ بننے لگا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا۔ پہلا پوائنٹ جناب، ریلیز آل پولیٹیکل پریزنرز۔ انہوں نے کہا کہ جناب جتنے سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کر دیا جائے۔ اناؤنس ڈیٹ فار نیو الیکشنز انڈر دی نیو الیکشن کمیشن کے ایکسیپٹیبل ٹو آل۔ انہوں نے کہا کہ جناب الیکشن نئے کروائے جائیں اور ایک نیا الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ بھی بنایا جائے۔ اور ساتھ کہتے ہیں کہ جناب بین آل پروٹیسٹ۔ اب یہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے، کیونکہ ان کا زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے ہے، اور احتجاج وغیرہ جو ہیں وہ بھی سارے پی ٹی آئی کر رہی ہے، تو یہ تو انہی کے اوپر ہی تنقید کریں، مطلب انہیں خود ہی نہیں پتہ کہ کدھر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب سارے پروٹیسٹ جو ہیں ان کے اوپر بین کر دیا جائے۔ ریموو فائر وال فرام آل نیٹ ورکس۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو فائر وال ہے اور اس کو جو ہے وہ تمام نیٹ ورک سے جو ہے وہ ہٹا دیا جائے۔ اس کے بعد 5ویں پوائنٹ میں جناب کہتے ہیں فری مین میڈیا بٹ میک دیم رسپانسبل ٹو فیس دا برڈن ٹو پروو واٹ ایور دے سے۔ انہوں نے کہا کہ جناب میڈیا کو جو ہے وہ آزاد کیا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جو بھی خبر دے رہے ہیں اس کے ان کے پاس ثبوت ہو اور وہ اس کا رسپانسبل ہو۔ اس بات سے تو میں بھی اتفاق کرتا ہوں ان کی۔ خیر، چھٹے پوائنٹ میں جناب کہتے ہیں بین آل سرویلینس آف انڈیویجول فون اینڈ کمپیوٹرز انلیس اپروو بائی ہائی کورٹ۔ انہوں نے کہا کہ جناب کسی کے فون کی جاسوسی کی جا رہی ہے تو اسے ختم کر دیا جائے انٹل اور انلیس ہائی کورٹ کا آرڈر نہ ہو جب تک۔ اس کے بعد جناب 7ویں پوائنٹ میں جناب کہتے ہیں ریویو دی ای سی ایل اینڈ گیٹ اٹ اپرووڈ بائی ہائی کورٹ۔ انہوں نے کہا کہ جناب پہلے ای سی ایل اس کو ریویو کرے اور اس کے بعد جو ہے ہائی کورٹ اسے اپرووڈ کرے۔ 8ویں پوائنٹ میں جناب کہتے ہیں سینڈ اے ہائی لیول آف ڈیلیگیشن ہیڈڈ بائی انٹرم ایف ایم ٹو کابل ETC to sort our irritants and consider recognition of افغان گورنمنٹ۔ انہوں نے کہا کہ جناب ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ یہ جو انٹرنم سیٹ اپ بنے گا اس کا جو ہے وہ کابل بھیجا جائے، اور وہ جو معاملات ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں وہ وہاں پر جا کر طے کرے اور افغانستان کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا جائے۔ اس کے بعد 9ویں پوائنٹ میں کہتے ہیں کہ جناب امیڈیٹس پارلیز وتھ چائنا، ٹرکی، سعودیہ، رشیا، ایران، UAE، قطر، USA، UK، انڈیا ٹو ایزرٹ اون ڈیزائر ٹو پیس کلیئرلی مینشننگ اون انٹرسٹ بٹ اکوموڈیٹنگ ادرز ویئر ایور فیزیبل۔ انہوں نے کہا کہ جناب اپنے تعلقات جو ہیں وہ چائنا، ٹرکی، سعودیہ، رشیا، ایران، UAE، قطر، USA، UK، انڈیا، ان سب کے ساتھ جو ہے وہ بہتر بنائیں اور ماحول جو ہے وہ وہاں کا بہتر بنائیں، اور آپ کی اگر بات مانی جا رہی ہے تو وہاں پر اپنی بات بھی منوائیں۔ اس کے بعد جناب 10ویں پوائنٹ میں یہ کہتے ہیں میک ہائی لیول پولیٹیکو ملٹری کمیٹیز ٹو ڈیل ود ایڈورسریز لائک BLA، TTP، ETC کنسیڈرنگ آل آپشنز ٹو ڈیل ود دی مینس کمپریہنسولی۔ انہوں نے کہا کہ جناب ایک کمیٹی بنائی جائے، فوج کی کمیٹی بنائی جائے، وہ جو ہے وہ BLA اور TTP سے جو ہے وہ بات چیت کرے اور ایک ڈیل کرے اور معاملات کو جو ہے وہ طے کرے۔ 11ویں پوائنٹ میں جناب کہتے ہیں الیکشن ان فیزز اسٹارٹنگ ود دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اینڈ تحصیل کونسل give them full powers for collecting the revenue, retaining their share and sending the share of federal government. All developments of infrastructure, minerals, resources, primary health and education, justice, law and order, land use, building controls securely and clearly under the jurisdictions. Only local graduates, technocrats, administration experts be allowed in the local government. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں یا آپ کے بلدیاتی ادارے ہیں، یہ جو ان کو جو ہے وہ مضبوط بنایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ٹیکسز وغیرہ جو ہیں وہ یہ سارے اکٹھے کریں اور یہ اپنا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس کو بہتر بنا سکیں۔ اس کے بعد جناب 12ویں پوائنٹ میں کہتے ہیں نو رول آف ملٹری ان پالیٹکس، اکانومی اینڈ فارن پالیسی ایکسیپٹ ان پٹس وین آسک۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو فوج کی مداخلت ہے سیاست کے اندر یا فارن پالیسی کے اندر یا اکانومی کے اندر، اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے انٹل اور انلیس اگر ان سے ان کی رائے مانگی جائے تب وہ بول سکتے ہیں۔ 13ویں پوائنٹ میں کہتے ہیں کہ جناب ریڈیوس پیز اینڈ پینشنز آف آل گریڈ 20 اینڈ ابو بائی ایٹ لیسٹ 25%۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو پینشنز وغیرہ ہیں ان کو جو ہے وہ کم کیا جائے، اور 20 گریڈ سے جو اوپر ہیں ان کی جو ہے وہ 25% ہونی چاہیے کم سے کم۔
اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں دا ریشو آف منیمم اینڈ میکسیمم پے ان آل پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹرز شوڈ ناٹ بی مور دین 20 times, کنٹرول دی پروفٹس آف مڈل مین ٹو اے ریزنیبل لیول, ریگولیشن اونلی ٹو ایز انڈسٹریز اینڈ انکریج ایکسپورٹس. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو دوسرے پرائیویٹ سیکٹرز ہیں ان کی جو ہے وہ 20 گنا سے زیادہ جو ہے وہ پینشن نہیں ہونی چاہیے. اور 14ویں پوائنٹ میں کہتے ہیں کہ جناب پرائیویٹائز آل لوزنگ میکنگ پبلک انٹرپرائزز ٹو لوکل انویسٹرز. انہوں نے کہا کہ جناب بیچ دو, یہ پی آئی اے شیئر یہ بیچ دو, اسٹیل ملز جو ہے وہ بیچ دو. 15ویں پوائنٹ میں کہتے ہیں کہ جناب امیڈیٹ کیری آؤٹ پولیس جوڈیشل اینڈ آرم فورسز ریفارم بیسڈ آن اسٹڈیز اویلیبل ان ابنڈنس پرپز ٹو میک دیم ایفیشینٹ اینڈ اکنامیکل. انہوں نے کہا کہ جناب پولیس فوج اور جوڈیشل کے اندر جو ہے وہ ریفارمز کیا جائے تاکہ یہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ کام کر سکیں. اس کے بعد جناب 16ویں پوائنٹ میں انہوں نے کہا کہ تھرو پریزیڈینشیل آرڈرز انسٹیٹیوٹ کیپٹل اور اسٹرکٹ پنشمنٹ فار کرپشن ایڈلٹریشن اینڈ ہینیس کرائمز. انہوں نے کہا کہ جناب سخت سزائیں دی جائیں یہ کرپشن کے اوپر اور جن کے اوپر سنگین الزامات ہیں ان کو جو ہے وہ سخت سزائیں دی جائیں. اس کے بعد جناب انہوں نے کہا پروملگیٹ مینڈیٹری اسلامک انجیکشنز, ابولش ربا, انسٹیٹیوٹ قصاص, لیوی زکوٰۃ اینڈ عشر, انشور انہیریٹنس لاز. انہوں نے کہا کہ جناب اسلامی قوانین جو ہے وہ نافذ کیا جائے. 18ویں پوائنٹ میں کہتے ہیں کہ ریڈیوس کمبائن کلب منسٹرز ٹو اے میکسیمم نمبر آف 10 to 12. انہوں نے کہا کہ جناب 10 سے 12 منسٹری ہونی چاہیے, بس اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ جو جنرل صاحب سابق جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے یہ پراپر فارمولہ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ انہوں نے تو بات ایسے کی ہے جیسے آنے والے 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ یہ سب کچھ ہونے لگا ہے. مطلب میں ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں, ٹھیک ہے یہ سب کچھ کر لیا جاتا ہے, لیکن جب آپ تھے اور جب آپ وردی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور جب آپ سب کچھ یہ کر رہے تھے اور جب آپ خان صاحب کے دور میں تھے, کیونکہ ان کا جھکاؤ جو ہے پی ٹی آئی کی جانب سے زیادہ سمجھا جاتا ہے, تب یہ سب کچھ کیوں نہیں کیا گیا. اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ پولیٹکس کے اندر جو ہے وہ فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, اور جب ان سے پوچھا جائے تب وہ بولیں یہ سب کچھ جب آپ نے وردی پہنی ہوئی تھی تب آپ لوگوں نے یہ سب کچھ کیوں نہیں کیا تھا, تب آپ نے یہ سب کچھ کرنا تھا, تب بہتر بھی لگتا, تب اچھا بھی لگتا. آج آپ یہ بات کر رہے ہیں, مطلب یہ جو سرکاری بابو ہوتے ہیں نا, یہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں, یہ جب خود اقتدار میں ہوتے ہیں تب یہ سب کچھ جو دنیا جان ہر گند اور غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب یہ اقتدار سے ہٹتے ہیں تو یہ ملک کو جو ہے وہ جمہوری بنانے لگ جاتے ہیں, تب ان کو سب کچھ خراب لگنے لگ جاتا ہے اور تب یہ سب کچھ کہتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. لیکن جب خود اقتدار کے اندر ہوتے ہیں, جب ان کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے, تب یہ کچھ بھی نہیں کرتے, تب دنیا جہان کا سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. مجھے کوئی نعیم خالد صاحب سے وہ کوئی میری کوئی ذاتی رنجش تو ہے نہیں, لیکن یہ سب کچھ میرے بھائی تب کرنا تھا جب آپ اقتدار میں بیٹھے ہوئے تھے, جب آپ کے پاس عہدہ تھا. اب آپ آ جا کے یہ بتا رہے ہیں جناب ویلے بیٹھے ہوئے اور آپ نے سوچا کہ میں یہی کر لوں اور کوئی تو کام کرنے والا ہے نہیں. اس کے بعد جناب آج ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی, وہ یہ ہوئی کہ جناب بیریا ٹاؤن کے جو مالک ہیں ملک ریاض صاحب, وہ دبئی کے اندر جو ہے وہ ایک نئے منصوبے کا جو ہے وہ آغاز کرنے جا رہے ہیں. بیسیکلی بیریا ٹاؤن کی ذیلی کمپنی بی ٹی پراپرٹیز بطور ماسٹر ڈیولپرز دبئی ساؤتھ کے گولف ڈسٹرکٹ میں ایک جدید ماسٹر پلان کمیونٹی کی تعمیر کر رہی ہے, اور یہ جو ہے اس کا آغاز ہونے لگا ہے. اور اس میں جو ہے وہ تصویریں وغیرہ بھی مختلف چینلز کے اوپر جو ہے وہ چلائی گئی, ملک ریاض صاحب کی, اور وہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ دیگر جو لوگ کھڑے ہیں ان کے ساتھ تصویریں چلائی گئی. میں صرف ایک وقت کے لیے حیران ہو رہا تھا کہ بھائی جان یہ وہی بندہ ہے جس کے ساتھ 190 ملین پاؤنڈ کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ابھی تک ختم نہیں ہوا, اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ خان صاحب ابھی بھی جیل کے اندر ہیں, اور دوسری جانب جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور میں حیران ہو رہا تھا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب ملک صاحب کا ٹھیک ہے, ان کی سب کے ساتھ بنتی ہے اور ان کا سب کچھ چل جاتا ہے. ایک جانب جو ہے وہ خان صاحب کی آپ لوگوں نے تصویر چلانے سے بھی جو ہے وہ جو چینلز ہیں ان کو انکار کیا, اور دوسری جانب جناب انہوں نے جو ہے وہ ایک نئی پراپرٹی خریدی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ سارے چینلز, یہ بھی اسی کے اندر ہی شامل ہے نا, یہ بھی 190 ملین پاؤنڈ کے اندر شامل ہے. مطلب ٹھیک ہے, انہی کا ہی پیسہ ہے وہ سارا. اور وہ ایک بڑی مشہور ان کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی وہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی والی, تو یہ ان سب کے اندر شامل ہے. تو ان کی تصویریں بھی چلائی جا رہی ہیں, سب کچھ چلایا جا رہا ہے, لیکن دوسرے خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ بین لگایا گیا مکمل طور پہ کہ ان کی آپ تصویر بھی نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے, ملک صاحب کی پھر پیپلز پارٹی, نون لیگ اور ان سب سے اچھی بنتی ہے تبھی وہ کر لیتے ہیں. اور پھر یہ اتنی مشہوری کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو سارا پیسہ ہے پاکستان کے جو انویسٹرز ہوں گے یا جو پاکستانی ہوں گے وہ وہاں پر جا کر پراپرٹی لیں, یہ وہ ساری اتنی مشہوری اسی لیے کی جا رہی ہے. اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ سارے چینلز یہ خبر چلا رہے ہیں. مطلب ٹھیک ہے, میں اکثر دیکھتے ہیں کہ سما اور سنو اس طرح کی خبریں چلاتا ہے کیونکہ ان کے جو مالکان ہیں وہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے وہ لوگ چلاتے ہیں.
لیکن باقی چینلز بھی وہ خبر چلا رہے ہیں کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر بریکنگ نیوز جناب ملک ریاض صاحب نے یہ کر لیا اور یہ کر لیا اور فلاں کام ہو گئے. اور میں صرف ایک وقت کے لیے سوچ رہا تھا یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر جو ہے وہ یہ بھی شامل ہے, اور یہ اپنا سارا پیسہ یہاں سے وہاں لے کر کیسے گئے یہ بھی سوال ہے. خیر اس کے بعد جناب عمران خان صاحب کی جو ہے وہ سنی گئی ہے اور مختلف ان کی جو درخواستیں تھیں وہ سماعت کے لیے جو ہے وہ مقرر کر لی گئی ہیں. سب سے پہلی درخواست جناب 9 مئی کیسز سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا آئینی بینچ 9 مئی فسادات میں ملوث افراد کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے معاملے کی سماعت کرے گا. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ 9 دسمبر کو اس کیس کی سماعت کرے گا. تو یہ جناب جو ہے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. صرف یہی نہیں, آگے اور بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات میں جو درخواست خان صاحب کی جانب سے دی گئی ہے اس کو بھی جو ہے وہ 11 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ سماعت کے لیے اس کو بھی مقرر کرے گا. یہ بھی نہیں, آگے چلیں. پی ٹی آئی رہنماؤں پر جو مقدمات چل رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ 10 دسمبر کو سنوائی ہوگی. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کی بھی سماعت کرے گا. اچھا, یہ درخواست جو ہے وہ سمابیہ طاہر صاحبہ کی جانب سے جو ہے وہ یہ درخواست دائر کی گئی تھی. یہ بھی نہیں, اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور درخواست بھی جو ہے وہ بھی مقرر ہوئی ہے. بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ کے پی جیل منتقل کرنے کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے, اور جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ جو ہے وہ یہ بھی سماعت کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ جناب ملٹری کورٹس فیصلوں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت 9 دسمبر کو مقرر کر لی گئی ہے. یہ بھی جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کرے گا. اور اس کے بعد ایک 28 سال پرانا کیس جو ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا. بیسیکلی یہ فون ٹیپنگ والا معاملہ ہے. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 7 رکنی آئینی بینچ 1993 سے زیر التوا فون ٹیپنگ کیس کی 11 دسمبر کو سماعت کرے گا. تو یہ 9 سے 10 یا دسمبر کا جو اگلا ہفتہ ہے وہ خاصا مصروف لگ رہا ہے سپریم کورٹ کے لیے, اور مختلف جو کیسز ہیں ان کی سماعت جو ہے وہ درخواستیں جو ہیں ان کی سماعت کی جائے گی. اس کے بعد جناب عمران خان صاحب ہم نے آپ کو بتایا ان کی سنی تو گئی ہے, لیکن وہ غصے میں بھی لگ رہے ہیں. غصے میں کیوں لگ رہے ہیں؟ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے, اور انہوں نے کہا کہ جناب سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں اور وکلاء سے گفتگو. جنگل کے بادشاہ نے خود کو آئین و قانون سے اوپر رکھ لیا. اچھا, اب یہ جنگل کا بادشاہ آج بڑے دنوں بعد سننے میں دوبارہ ہے. مطلب پچھلے کوئی 1-2 ماہ سے جو ہے وہ خان صاحب اس لفظ کا جو ہے وہ خاصا استعمال نہیں کر رہے تھے, لیکن آج پھر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. تو لگ رہا ہے ناراضگیاں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ سمیت ہر ادارے کو زیر کر کے ایک شخص کی بادشاہت کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے 10 سال کے لیے ملک میں آمریت نافذ کر دی گئی ہے. ریاستی دہشت گردی کے ذریعے ملک میں خوف پھیلایا جا رہا ہے. ہمیں ڈرا دھمکا کر ناجائز حکومت کو تسلیم کرنے کا کہا جا رہا ہے. ایجنسیوں کو ان کے اصل کام سے ہٹا کر تحریک انصاف کے پیچھے لگا دیا گیا ہے, جس سے قومی ادارے فوج کا تاثر تباہ ہو رہا ہے. پورے ملک کو بند کر دیا گیا ہے. اسلام آباد سے باقی صوبوں کا راستہ کاٹا گیا. اسلام آباد پہنچنے والے نہتی عوام پہ گولیاں چلائی گئی. ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا. سیدھی گولیاں مار کر شہید کیا گیا. ان کے گھروں اور خاندان کو نشانہ بنایا گیا. ان کی توہین کی گئی. ملک میں صوبائیت کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں پختونوں کو نسلی بنیاد پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. اچھا, اس بات سے تو میں بھی خان صاحب کی اتفاق کرتا ہوں, اور یہ میں آپ کو گزشتہ ولاگ میں بتا بھی چکا ہوں کہ صرف اس بنا کے اوپر کہ ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے تو ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ غلط بات ہے اور یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. اس کے بعد جناب کہتے ہیں اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. تحریک انصاف وفاقی جماعت ہے جس نے پورے پاکستان کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے. میں اپنی قوم کو ہدایت کرتا ہوں کہ حکومتی شرپسند عناصر کے کسی بھی کوشش کے باوجود آپ نے متعدد رہنا ہے. ہم سب کسی بھی نسل سے بالاتر ہو کر صرف پاکستانی ہیں. جب بھی ہماری جماعت احتجاج کا اعلان کرتی ہے میرے اوپر جیل کے اندر مزید پرچے کر دیے جاتے ہیں. مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے کئی لوگ اب تک مسنگ ہیں جن کی زندگی کے بارے میں ہمیں شدید تحفظات ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت جلد از جلد گرفتار شہریوں اور اسپتال اور سرد خانوں میں لائے گئے زخمیوں اور شہید افراد کا ڈیٹا شائع کرے, اور اسپتالوں اور سیف سٹی CCTV کیمروں کا ڈیٹا بھی محفوظ بنایا جائے تاکہ سچ قوم کے سامنے لایا جائے. ہمارے 2 مطالبات ہیں. سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کے نیچے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی آزادانہ تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے. ناحق قید سیاسی اسیران کو رہا کیا جائے. مذاکرات کے لیے عمر ایوب کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی ہے. اگر مطالبات نہ مانے گئے تو سول نافرمانی ترسیلات زر میں کمی اور بائیکاٹ کی تحریک شروع کی جائے گی. اچھا, یہ خان صاحب نے اپنے جو 2 مطالبات جو ہیں وہ تو بتائیں. خیر, عمر ایوب صاحب کو جو ہے ان کو آج رہا کر دیا گیا اور وہ باہر آ گئے, اور اب دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. یہاں تو خان صاحب وہ ظاہری بات ہے بڑے غصے میں لگ رہے ہیں, اور وہ جنگل کا بادشاہ
جو بڑے عرصے سے جو ہے وہ انہوں نے لفظ استعمال نہیں کیا تھا، آج پھر انہوں نے جو ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے، تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ناراضگیاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور جو بات انہوں نے کی وہ میں نے آپ کو آج سے چند دن پہلے بتائی تھی کہ احتجاج جب فلاپ ہوا تھا اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ خان صاحب کے لیے جو ہے وہ مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور یہ خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ جناب احتجاج کے بعد جو ہے وہ میرے اوپر کیسز مزید ڈال دیے گئے۔ تو یہ جناب آج کی ڈیولپمنٹس تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اللہ نے کے بعد۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔